سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ہے جو تقوی کی اہمیت کی دلیل ہے تقوی ایک انتہائی افضل عمل ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ رب العزت ان بندوں کے ساتھ ہے جو متقی بن گئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا یہ ساتھ ایک خصوصی ساتھ ہے جس میں رحمت اور محبت نصرت اور تائید اور بڑا پیار شامل ہے یہ بھی تقوی کا عظیم و شان فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خصوصی معیت حاصل ہو جاتی ہے تقوی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حالات درپیش ہوں ان میں صحیح جہد کا تعین کیا جائے
اور اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیا جائے۔ اس وقت فلسطین کا مسئلہ دور حاضر کا سب سے عظیم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے۔ یہ ارض شام میں ہماری عزت و احترام اور انتہائی تقدس کا محل اور مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے قبل اسراء ہوئی تھی۔ اسراء رات کو چلنا، رات کا سفر اختیار کرنا، جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور اسراء کا اختتام مسجد اقصی پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سارے انبیاء کو جمع کیا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اسی مسجد میں سارے انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر یہیں سے آسمانوں کی طرف گئے تو اسراء کا اختتام مسجد اقصی پہ ہوا اور معراج کی ابتدا مسجد اقصی سے ہوئی۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا ہے۔ برکت کا معنی ایک ایسا فضل جو بہت بڑا ہوا ہو اور بڑھتا ہی رہے۔ یہ برکتیں روحانی اور معنوی بھی ہیں، اور یہ برکتیں ظاہری بھی ہیں۔ چنانچہ مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی باغبانی اور کھیتی باڑی ہے، پھلوں اور کھیتیوں کی بہتات ہے، اور وہاں کے لوگ اس دولت سے مالا مال اللہ تعالیٰ کے امر سے ہیں۔ مسجد اقصی کیا ہے اور سرزمین فلسطین کیا ہے؟ جہاں بے شمار انبیاء آئے، اور یہ ہماری عزت کا نشان اس لیے بھی ہے کہ یہاں بے شمار انبیاء کی قبریں ہیں، اور بہت سے صحابہ بھی جنگ و جہاد کے دوران وہاں شہید ہوئے اور وہاں دفن ہوئے، جن میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو عقبی اور بدری صحابی ہیں، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا کالف صلاۃ فیما سواہ۔ مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ عام مساجد میں آپ 1000 نماز پڑھیں تو وہ مسجد نبوی کی ایک نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی وہاں کی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔
مسجد حرام سب سے افضل ہے، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ان 3 مساجد کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور مقام عطا فرمایا۔ شد رحال بھی انہی 3 مساجد میں محدود ہے، یعنی سفر کر کے جانا، سامان ساتھ لے کر جانا، یہ صرف 3 مساجد کے لیے ہے۔ مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کا قصد کرنا لمبا سفر طے کر کے اور ساز و سامان ساتھ لے کر جائز نہیں ہے۔ یہ صرف 3 مساجد کے لیے شرف ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مستدرک حاکم وغیرہ میں، سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی بنائی تو 3 چیزیں اللہ سے طلب کی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو بندہ اس مسجد میں آئے لا ینوی الا الصلاۃ، اور اس کی نیت نماز پڑھنے کی ہو، تو جب وہ نماز پڑھ کے واپس لوٹے تو گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جائے کہ یوم ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ نماز ادا کر کے جب واپس گھر کو لوٹے تو سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ یہ مسجد اقصی ہے، ہمارا قبلہ اول۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، خانہ کعبہ کے پڑوس میں، تو وہاں بھی آپ نے جو نمازیں پڑھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تقریباً 16 مہینے مسجد اقصی ہی کو قبلہ بنائے رکھا اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور 16-17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ نازل ہوا اور خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اور یہ قبلہ ہونا بہت بڑی عظمت ہے۔ میمونہ بنت سعد یہ نبی علیہ السلام کی لونڈی تھی۔ ایک دن موقع پا کر آپ سے پوچھا کہ افتنا فی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے بارے میں ہمیں فتویٰ دیجیے، اور بعض روایتوں میں بیت المقدس، ہمیں فتویٰ دیجیے بیت المقدس کے بارے میں۔ فرمایا کہ ارض المحشر والمنشر، یہ محشر اور منشر کی جگہ ہے، حشر و نشر، جہاں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ سرزمین حشر جہاں قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے، سارے اولین و آخرین اس میں کیسے سمائیں گے؟ جواب یہ ہے جب شریعت سے ایک چیز ثابت ہو گئی تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیفیت اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس لیے کیفیت کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ الصادق المصدوق محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو خبر دے دی وہ سچی ہے، پتھر پر لکیر ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرب قیامت مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی اور مغرب کی طرف لے کے جائے گی، اور کہاں جمع کر کے چھوڑے گی؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں۔ یہ پہلا حشر ہے
جو اصل قیامت کے حشر سے قبل لوگ یہاں جمع ہوں گے، اور اس کو منشر بھی کہا گیا ہے، جہاں سے لوگ اٹھیں گے قیامت کے حساب کے لیے، اور یہ معنی زیادہ راجح ہے، یہ محشر بھی ہے اور منشر بھی ہے، جہاں لوگ پہلے جمع ہوں گے، یہیں سے پھر قیامت کے مراحل آئیں گے، اور یہیں سے لوگ اٹھیں گے میدان محشر کے لیے، اصل حشر کے مقام کے لیے۔ تو یہ ایک فضیلت بھی اس سرزمین کو حاصل ہے۔ عوف ابن مالک فرماتے ہیں جنگ تبوک کے بعد میں نبی علیہ السلام سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے، مجھے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ، کہ قیامت سے قبل 6 نشانیاں گن لو، وہ نمودار ہوں گی تو قیامت قائم ہوگی۔ موت ہی ایک میری موت، میرا انتقال کر جانا، بعثت بین یدی الساعہ، مجھے قیامت سے قبل بھیجا گیا ہے۔ ہر نبی کی بعثت ہوئی وہ قیامت سے قبل نہیں تھی، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، تو میری بعثت اور میری موت علامات قیامت میں سے۔ اور دوسری علامت ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کی فتح۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، رومیوں کے، اور پوری اس کی عملداری ان کو حاصل تھی، بازنطینی۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان سرزمین بیت المقدس کو فتح نہ کر لیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، عیسائی ایک قوت تھے، ان کی ایک تعداد تھی، اور مسلمانوں کا فتح کر لینا بہت بڑی ایک عظمت کی نشانی، اور اس کا فتح ہونا پیارے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل۔ اور 15 ہجری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا، جنہوں نے کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ کے رکھ دی اور 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جو اسلام کی عملداری میں شامل ہوا، انہوں نے ایک مہم تیار کی شام کے علاقوں میں جہاد کے لیے، اور اس کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگیں جاری تھیں، دمشق تک پہنچ گئے اور دمشق فتح ہوا تو ان کا رخ پھر بیت المقدس کی طرف تھا۔ قاعدے کے مطابق خط لکھ دیا جو بھی وقت کا حاکم تھا کہ ہم تمہیں پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو، یہ اللہ کا سچا دین ہے، تمہارا علاقہ اور ہر شے محفوظ رہے گی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کرو، اور اگر جزیہ ادا نہیں کرتے تو جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک لشکر ہم لے کر آ رہے ہیں، اس لشکر کی نشانی یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ یحبون الموت کما تحبون الحیات، جتنا تمہیں زندگی سے پیار ہے اتنا انہیں موت سے پیار ہے، انہیں موت کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ مگر عیسائیوں نے یہ تینوں باتیں قبول کرنے سے انکار کر دی۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ ایک عرصہ قائم رہا، اور بالآخر انہوں نے تھوڑی سی دانش مندی کا ثبوت دیا کہ لڑائی ہوگی تو ہم تہس نہس ہو جائیں گے، اور کہا کہ ہم استسلام اختیار کرتے ہیں
فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، نہ ہم جزیہ دیں گے، بلکہ اس شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ چابیاں لے لیں اور اس شہر پر آپ قبضہ کر لیں۔ بس ایک شرط ہے ہماری کہ چابیاں لینے کے لیے امیر المومنین عمر ابن خطاب آئیں۔ ہم ذرا انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا جرنیل ہے، کیا ان کی صلاحیتیں ہیں، کیا ان کی قدامت اور ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ خط امیر المومنین کو پہنچا عبیدہ بن جراح کی طرف سے، اور آپ کسی عالی شان لشکر کے ساتھ نہیں، صرف ایک غلام کو لے کر، اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتا، باریاں مقرر کر رکھی تھی، اتنے فاصلے تک میں بیٹھوں گا اور تم چلو گے، اور اتنے فاصلے تک تم بیٹھے گے اور میں چلوں گا، باریاں مقرر کر رکھی۔ حتیٰ کہ جب فلسطین میں داخلے کا وقت آیا تو باری غلام کی تھی، غلام نے منتیں سماجتیں کی کہ آپ امیر المومنین اور عظیم جرنیل، اور یہ قوم آپ کو دیکھنا چاہتی، تو آپ اگر اس کی مہار پکڑ کے داخل ہوں گے تو ہمارے لیے یہ کوئی خوشی کا مقام نہ ہوگا، تو میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، جو نظام طے ہے یہ باری آپ ہی کی ہے، آپ ہی سوار ہوں گے۔ اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، اونٹنی کو لگام پکڑ کے، اور غلام سوار۔ بلکہ عجیب معاملہ یہ بھی ہوا کہ راستے میں ایک زمین کیچڑ والی آ گئی، اور آپ نے اپنا کپڑا اوپر کر لیا، آپ کے پاؤں اور ٹانگیں کیچڑ سے بھری ہوئی۔ اسی عالم میں آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، دنیا دیکھ کر حیران، کیا عدل ہے، کیا مساوات، اور کیا یہاں پر ایک شرعی نظام کی حاکمیت ہے۔ اور یہ سارا قصہ 15 ہجری سے لے کر 16 ہجری تک قائم رہا اور جاری رہا، اور یوں بیت المقدس کسی جنگ کے بغیر فتح ہو گیا۔ اور پیارے پیغمبر نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ اللہ نے پوری کر دی، اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اور فتح ہو گیا۔ فتح بیت المقدس قیامت کی علامت جو کہ پوری ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی تحدید نہیں کی کہ کون سی فتح علامت قیامت ہوگی۔ ویسے پہلی فتح بھی علامت قیامت ہے، بات پوری ہو گئی۔ صحابہ کرام بعض اوقات لال آندھی دیکھتے اور بعض اوقات کالی آندھی دیکھتے اور سمجھتے قیامت قائم ہو رہی ہے، مگر صحابہ پھر یہ بات کہہ کر مطمئن ہو جاتے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فتح بیت المقدس سے قبل قیامت قائم نہیں ہوگی، اور آپ کا فرمان پتھر پر لکیر ہے۔ صحابہ کی قوت ایمان اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر پورا یقین اس کا مظہر ہے۔ مسلمانوں کی کمزوری اور داخلی لوگوں کی غداری، اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا اندر کے لوگوں سے پہنچا، ان کی غداری سے پہنچا اور ان کے مکر و فریب سے پہنچا۔ چنانچہ یہ بازنطینی اور عیسائی دوبارہ ایک وقت آیا، بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مسلمانوں کو ہزیمت اختیار کرنی پڑی۔ اور پھر 6 صدی ہجری میں ایک مجاہد اٹھا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری تیاری کے ساتھ لشکر کشی کی اور بیت المقدس فلسطین پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری فتح بیت المقدس کی عطا فرما دی۔ اور اس موقع پر بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ بازنطینیوں نے اور رومیوں نے چابیاں ان کے سپرد کر دی، ان کے حوالے کر دی، اور امن اور صلح کے ساتھ ان کو بیت المقدس کا قبضہ دے دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بہت سے علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے، اور یوں بیت المقدس فتح ہو گیا دوبارہ۔ تو یہ 2 فتحیں تاریخ نے ثابت کی ہیں اور پیش کی ہیں، اور پھر مسلمان دوبارہ اس میں ہلال کا شکار ہوئے، کمزوری کا شکار ہوئے۔ اس کمزوری میں بھی اندر کے لوگوں کی خیانتیں، مال کی محبت اور ان کی غداری کا عنصر شامل تھا، اور پھر یہ رومی دوبارہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور آج تک قابض ہیں۔
ان کا یہ قبضہ ہمارے لیے ایک بڑی محرومی. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، برکتوں سے بھرپور یہ علاقہ اور جگہ ہے. نبی علیہ السلام کو معراج یہاں سے شروع ہوئی، اسراء کا سفر یہاں اختتام پذیر ہوا. یہ بڑا اہم علاقہ جہاں کی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور جو بندہ ایک نماز آ کر پڑھ لے تو سلیمان علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ذکر کی تھی تو فرمایا کہ 2 باتیں تو پوری ہو چکی سلیمان علیہ السلام کی دعا کی، اور تیسری بات پر بھی یقین کامل اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا. جو بندہ بھی یہاں نماز آ کر پڑھے گا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا، گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ قبر قیامت کے حوادث بیان کیے ہیں. ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ عمران بیت المقدس خراب و یثرب، بیت المقدس کی جو آبادی ہے وہ مدینے کی خرابی اور مدینے کی ایک انخلا پر قائم ہوگی. یعنی پہلے بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ اکثر خالی ہو جائے گا، اکثر مدینہ بربادی کا شکار ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان بیت المقدس کو آباد کریں گے تو پھر یہ کتے یہودی کہاں جائیں گے؟ انہیں مار مار کر نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت دے گا اور ان کے ناپاک وجود سے بیت المقدس فلسطین پاک ہو جائے گا. وہ قوم جو اس قدر منحوس قوم ہے، تاریخ میں ایک ہی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کیا، اور آج بھی ان کو غور سے دیکھو تو ان کی شکل سے، چہروں سے بندر نظر آتے ہیں، سور نظر آتے ہیں. یہ ناپاک قوم ہماری بعض ناکامیوں کی بنا پر فلسطین پر قابض ہے. ناکامی کیا ہے؟ دین سے دوری. یاد رکھو جب تک ہم دین پر قائم رہیں گے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی. ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا. اللہ کی مدد کرنے کا معنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنانا، توحید کو پختگی سے قبول کرنا اور اللہ کے رسول کی پوری غلامی اختیار کرنا. یہ اللہ کی مدد کرنا ہے. تم اس چیز پر قائم ہو جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، تم کو غلبہ عطا فرمائے گا اور قدموں کا ثبات عطا فرما دے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں جس کی نصیحت انہیں میرا رسول کرتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز میرا رسول دیتا ہے اس کو لیتے جائیں، اپناتے جائیں، اور جس چیز سے روکتا ہے بعد آ جائیں. اگر یہ کام لوگ کر لیں پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت کے تقاضوں کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. سارے جہاں کی خیر ہم ان کے قدموں میں نشاور کر دیں گے، ان کی جھولیاں بھر دیں گے خیر کے خزانوں سے. وَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور یہ چیز بڑی سخت اور شدید ہوگی ثابت قدمی کے اعتبار سے. دشمنوں کی ہزیمت پر منتج ہوگی اور تمہارے غلبے پر قائم ہوگی. یہ بار بار بیت المقدس کا فتح ہونا اس لیے تھا کہ مسلمان اپنے عقیدے پر قائم تھے اور اللہ کی مدد کرتے تھے اس کی اطاعت کر کے. نصرت تو اللہ کی نصرت حاصل ہوئی اور 2 بار یہ مقدس سرزمین ہمیں ملی، لیکن داخلی سازشوں، اندر کے لوگوں کے خیانتوں، اور یہی چیز ہماری کمزوری کا سبب بنتی ہے. یہ علاقے دونوں مرتبہ یہ رومی اور باذنطینیوں کے قبضے میں چلے گئے اور آج بھی وہ اس پر قابض ہیں. مگر نبی علیہ السلام کی یہ خبر کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی جزوی بربادی کا باعث ہوگا، اس بربادی کا معنی انخلا.
مدینہ جزوی طور پر خالی ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دارالخلافہ مدینہ سے فلسطین منتقل ہو جائے گا، اور جب وہاں منتقل ہو جائے گا تو لوگوں کا وہاں رخ ہوگا دین کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ سرزمین برکتوں سے بھری ہوئی، الذی بارکنا حولہ، تو لوگ ان برکتوں کی خاطر سرزمین فلسطین کا سفر کریں گے، تو اس کی آبادی بڑھتی جائے گی اور مدینے کا انخلا ہوتا جائے گا، آبادی میں کمی آ جائے گی۔ مدینہ بالکل خالی نہیں ہوگا، لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ تو فرمایا کہ عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، یثرب مدینہ کا نام ہے، تو بیت المقدس کی آبادی یہ مدینے کے انخلا کا باعث ہوگی۔ وہ خراب و یثرب، اور مدینے کا خالی ہونا فتح الملحمہ، جنگوں کا دروازہ کھول دے گی، لڑائیوں کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ لڑائیاں اہل شام اور رومیوں کے درمیان ہوں گی، شامی مسلمان اور یہ رومی عیسائی، ان کے درمیان بھرپور لڑائیاں ہوں گی۔ تو یہ جب واقعات پے در پے ہوں گے، یعنی بیت المقدس کا آباد ہونا، مسلمانوں کا بیت المقدس بھر دینا، اور کثرت تعداد بیت المقدس میں موجود ہونا، مانا یہودی وہاں سے دفع ہو چکے ہوں گے، انہیں وہاں سے نکال دیا جا چکا ہوگا۔ اکثر یہ لوگ ایران میں جمع ہوں گے، اور وہیں ان کا محبوب لیڈر دجال نکلے گا۔ جب وہ آئے گا اصفہان کی سرزمین سے، تو 70,000 یہودی وہاں سے اس کے ساتھ ہوں گے، 70,000 یہودی۔ آج بھی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی ایران میں، اس وقت بھی وہاں سے نکل کر ایران کا رخ کریں گے۔ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ ہے بیت المقدس کا آباد ہونا۔ اس میں ایک بشارت کا پہلو، ایک وقت آئے گا ان کے ناپاک وجود سے اسرائیل اور بیت المقدس فلسطین خالی ہو جائے گا، ہمارا قبلہ اول ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور خوب آبادی بڑھ جائے گی، لوگ وہاں کی برکتیں سمیٹنے کے لیے وہاں کا رخ کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیت المقدس خوب آباد ہوگا، اور مدینہ جزوی طور پر انخلا کا شکار ہو جائے گا، لیکن مکمل خالی نہیں ہوگا، کیونکہ دجال مدینہ بھی آئے گا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ چاروں طرف فرشتے برہنہ تلواریں نیام سے باہر لے کر کھڑے ہوں گے، اور دجال جب دیکھے گا فرشتوں کو تو وہیں سہم کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا مقصود مدینہ میں وہ سنے گا کہ ایک شخص شد و مت سے میرا انکار کرتا ہے، اور لوگ اس کی بات سن بھی رہے ہیں اور اس کی بات مان بھی رہے ہیں، تو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے گا، سبخہ مقام پر اس شخص کو بلا لے گا اور اپنا آپ پیش کرے گا کہ میں رب ہوں، تم مجھے کیوں نہیں مانتے؟ بس تم جھوٹے ہو، رب تو اللہ ہے، تم کہاں کے رب ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں بہت سے کام کر سکتا ہوں جو رب کرتا ہے، میں اشارے سے بارش برسا سکتا ہوں، اشارے سے اناج پیدا کر سکتا ہوں، اتنی تسخیر اور طاقت ہے میرے پاس، تمہیں اشارے سے مار سکتا ہوں اور اشارے سے زندہ کر سکتا ہوں، اور اگر تم کہو تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو ان کی قبروں سے زندہ کر کے تمہارے سامنے کھڑا کر سکتا، یہ کام تو رب کر سکتا۔ تو وہ شخصیت، اکثر محدثین کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی رحمہ اللہ، جن کا نام محمد عبداللہ القحطانی ہے، وہ شخصیت ہوگی، اور وہ فرمائیں گے کہ پہلے تمہارے بارے میں سنا تھا اور میں تمہارا انکار کرتا تھا، اب یہ ساری باتیں میں نے سن لی، تمہیں دیکھ بھی لیا، اب میرا انکار اور بڑھ گیا ہے کہ تم وہی جھوٹے ہو۔ یہ ساری خبریں اللہ کے پیغمبر نے دی ہیں، تمہارے منہ پر کافر لکھا ہوگا، ایک آنکھ سے کانے ہوگے اور تم کانے بھی ہو، اور پیشانی پر کافر بھی لکھا ہوگا، اشارے سے بارشیں برسانا، اشارے سے اناج پیدا کرنا، اور اشارے سے کسی کو مار دینا، اشارے سے اس کو زندہ کر کے اٹھا دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بھی خبریں بھی دی ہیں، یہ سارے کام وہ کرے گا اپنا آپ منوانے کے لیے، اور قبروں سے لوگوں کے ماں باپ کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ یأمر شیطانا
وشیطانۃ فیتمثلان فی صورت ابیہ و امہ، وہ ایک شیطان کو حکم دے گا اور ایک شیطانہ کو، مذکر اور مؤنث، شیطان اور شیطانہ کو حکم دے گا کہ تم اس کے ماں باپ کی شکل دھار کے آ جاؤ، تو وہ شیطان اس کے باپ کا روپ اختیار کر لے گا اور شیطانہ اس کی ماں کا روپ کا اختیار کر لے گی اور اس کے سامنے آ جائیں گی، چہرہ وہی ہوگا، شکل وہی ہوگی، مگر در حقیقت وہ شیطان اور شیطانہ ہوں گے۔ تب وہ شخصیت کہے گی اب تم نے ایک بار یہ سارے کام کر لیے، دوبارہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ وہ خبیث اپنی قدر سے آگے نہیں بڑھے گا، جو کام وہ کرے گا لوگوں کی ابتلاء کے لیے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قدر دکھا دے گا اور دوبارہ وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اب وہ کام کر کے دکھاؤ، پھر وہ یہ کام کرنے پر قادر نہیں ہوگا، تو دجال مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا، مدینہ میں لوگ ہوں گے، مانا جزوی طور پہ انخلاء ہوگا، پورا مدینہ خالی نہیں ہوگا۔ اور جب بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ کا انخلاء، اور مدینہ کا انخلاء اس کے بعد ایک اور نشانی متصل آ جائے گی، اور وہ ہے ظہور الملحمہ، جنگوں کا شروع ہو جانا، اور یہ جنگیں رومی اور شامی مسلمانوں کے درمیان ہوں گی، بڑی اس میں موتیں ہوں گی اور بڑے اس میں قتل ہوں گے، بڑی اس میں شہادتیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور نشانی ظاہر ہوگی، اور وہ ہے فتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ کی فتح ان جنگوں کے نتیجے میں۔ اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر ظہور الدجال، پھر دجال آئے گا، اور یہ قیامت کی علامات قریبہ، قیامت کی علامات قریبہ، دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا قتل، یجوج و ماجوج کی موتیں، یہ ساری علامات قریبہ ہیں، زلزلوں کا آنا، اور پھر خسف و مسخ، کئی علاقوں سے زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، لوگ اندر دھنس جائیں گے، 3 یہ واقعات ہوں گے، اور سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ تو یہ علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ خبریں دی ہیں، لیکن خبروں کی تاریخ کا تعین نہیں کیا ہے۔ جیسے آپ نے فتح بیت المقدس کو علامت قیامت قرار دیا، مگر تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا 15 ہجری اور 16 ہجری میں، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں 582 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا۔ اب تک ان کا قبضہ ہے، حروب جاری ہیں، اور بہت سی جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں مسلمانوں کی شہادتوں کی۔ 11-12 ہزار لوگ شہید ہو چکے غزہ میں، اسرائیل ان کے حملے کے نتیجے میں کثرت سے موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ حالات کس طرف جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہے۔ وقت اور تاریخ کا تعین ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر جو شرعی صورتحال بنتی ہے اس کو اپناؤ۔ وہ صورتحال کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کی مدد، فلسطینی ہیں، غزہ کے معصور لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون۔ تعاون کی شکل کیا ہے؟ تعاون مالی بھی ہوتا ہے، اور تعاون جو ہے وہ اور بہت سے ذرائع سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر مالی تعاون ممکن نہ ہو کیونکہ راستے بند ہیں اور برا قسم کا ایک محاصرہ قائم ہے، راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں، تعاون کی ترسیل اگر ممکن نہیں ہے تو پھر وہ تعاون کرو جس کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، راز و نیاز کرو، اپنے ان معصور بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ لوگ شہید ہو رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مر رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ صورتحال بڑی ایک المناک ہے اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ تو یہ تعاون دعاؤں کی صورت میں جو سب سے عظیم تعاون ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، سب سے کارگر ہتھیار ہے۔ یہ تلوار سے بڑھ کر، ایٹم بم سے بڑھ کر سب سے کارگر یہ ہتھیار ہے۔ راتوں کو اٹھ کر دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ فلسطین کا معاملہ اس واقعے پر ممتاز ہو جائے جس میں بیت المقدس کی آبادی کی خبر اللہ کے پیغمبر نے دی،
مسلمان اس کو آباد کریں گے، اور آباد کرنے کی صورت یہ ہے کہ اندر سے نجس اور کتی قوم نکال دی جائے گی، مار مار کے ان کو بھگا دیا جائے گا، اور فلسطین ان کے ناپاک وجود سے خالی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تقویٰ کے تقاضے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اور صورتحال کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ایک صورتحال یہ بھی ہے، ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے، اپنی اصلاح کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اصلاح کو جو ہے وہ ذریعہ بنا دے فلسطین کے لوگوں کی آزادی اور ان کی کامیابی کے لیے۔ مسلمان ایک ہی جسم کے مانند ہیں، فجسد واحد حدیث میں کہا ان استقام عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو پورا جسم اس تکلیف میں جلتا رہتا ہے، رات بھر انسان کروٹیں لیتا ہے اور تکلیف میں تڑپتا رہتا ہے۔ جسد واحد ہے یہ۔ آپ اگر اپنی اصلاح کریں گے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں گے، اور عقیدہ توحید کو اپنائیں گے پختگی کے ساتھ، شرک سے اظہار بیداری کریں گے اور سچی اور پکی توحید کو اپنا لیں گے، یہ ذاتی اصلاح یہ بھی ان کے لیے تعاون کا باعث ہوگا۔ ہماری یہ نیکی اور نیکی کی طرف آنا یقیناً ان کے لیے ایک رہائی اور تخلص کا باعث بنے گا، ان مظالم سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے میرے بندے کیسے ہیں، کیا ان کا رویہ ہے اور کیا ان کا عمل ہے۔ اتنے گمبھیر واقعات ہو رہے ہیں، اب اگر یہ سدھرے نہیں تو کب سدھریں گے؟ اگر ہم اپنا سدھار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، سچے دین کی طرف آ جائیں، تو ہماری اصلاح ان کے لیے رہائی اور تخلص کا باعث ہو جائے گی۔ دعائیں ساتھ ساتھ جاری ہوں کہ اللہ رب العزت ایک بڑی ابتلا کی گھڑی ہے، اللہ ان کو عافیت دے دے، اللہ ان کو آزادی عطا فرما دے، اور یہود کے چنگل سے اللہ ان کو بچا لے۔ وہ وقت جلد آ جائے جب وہ کیفیت ہوگی، یعنی فتح بیت المقدس میں یہ بھی تو ایک معاملہ ہوگا کہ یہودی پھر چھپیں گے پتھروں کی اوٹ میں اور درختوں کی اوٹ میں۔ اس وقت پتھر اور درختوں کی نفرت بھی اجاگر ہوگی، اور پتھر اور درخت چیخ چیخ کے کہیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودیا، مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اس کو قتل کر دو۔ تو مسلمان بڑھے گا آگے، اس چھپے ہوئے یہودی کو قتل کر دے گا۔ یعنی پتھر تک یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، درخت تک ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی خبر دی جس کا نام غرقد ہے، سوائے غرقد درخت کے وہ نہیں بولے گا۔ یہودی اس کے اوٹ میں چھپیں گے۔ غرقد درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جو بکثرت وہاں موجود ہیں، اور یہودی کثرت سے غرقد کے درخت لگا رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے نبی کی خبر کی صداقت کا یقین ہے کہ غرقد درخت میں پناہ دے گا، وہ نہیں بولے گا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے فرامین سچے ہیں، ان کا کبر دیکھو، ان کو حسد دیکھو، اور ان کی نفرت دیکھو دین حق سے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کی صداقت کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، اسی طرح نبی کی صداقت کو جانتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ غرقد درختوں کی کاشت کر رہے ہیں تاکہ جب یہ وقت آئے ہم اس کی آڑ میں چھپیں اور یہ درخت ہم کو پناہ دے دیں۔ اس کا معنی اس خبر کی سچائی کو جانتے ہیں، اس خبر کی صداقت کو جانتے ہیں، مگر ایمان لانا ان کے نصیب میں نہیں۔ تو یہدی من یشاء، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ نشانیاں دیکھنے والے، آیات بینات دیکھنے والے اور صداقت نبوت کے حقائق دیکھنے والے ایمان قبول نہیں کرتے، کیونکہ حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، اور اللہ کی مہر ہے۔ اللہ کی مہر دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اللہ چاہے تو توڑ دے، ورنہ کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور یہود ان الہود قوم بہت بڑی جھگڑالو قوم ہے، یہ بہانے ساز قوم ہے یہ، اور بڑی زبان کی جو ہے وہ سلاست اور لچھے دار گفتگو کرنے والی قوم ہے، اور قدم پر کھڑے کھڑے اپنی بات سے پھر جانے والی قوم ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب ان کو چن چن کے قتل کیا جائے گا، اور پتھر اور درخت بولیں گے، اور ان کا وہاں سے خاتمہ ہوگا۔ وہاں سے بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس وقت مسلمان بیت المقدس کو آزاد کر دیں گے اور آباد کر دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ وہ وقت جلدی لائے تاکہ یہ مظالم کی داستان ختم ہو، اور تاکہ ہمارے بھائی فلسطین میں محصور اور غزہ میں محصور ان کی رہائی ممکن ہو، اور تاکہ وہ قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی جو ہماری عزت اور فخر کا نشان ہے ہمیں دوبارہ مل جائے اور ان پاک وجودوں سے وہ خالی ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں انہوں نے کئی جگہوں پر کچرا گاہ بنائے ہوئے ہیں، کچرا کنڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں اپنی غلاظتیں گندگی کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، یہ پھینکتے ہیں حقارت کی بنا پر اور تحقیر کی بنا پر۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم تقویٰ کی صورتحال کو دیکھیں اور جو بھی تقاضے ہوں ان کو پورا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی خشیت سے بھر دے، اللہ ہم کو دعا کی توفیق دے دے، عمل صالح کی توفیق دے دے، اور یہ دعائیں اور یہ اعمال صالحہ ان لوگوں کی نجات اور تخلص کا باعث بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔